قسط نمبر 8۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ جن احباب نے اس سے پہلے والی اقساط نہیں سنی وہ اس قسط سے پہلے والی بات ضرور سن لیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ تو آئیے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی فصل چہرم یعنی چوتھی فصل، تربیت کیوں ضروری ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تربیت کو تعلیم کا مدخل اور بنیاد مانا گیا ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیمی ڈھانچہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تربیت کا اصل کام یہ ہے کہ وہ افراد کو نفسانی، اخلاقی، عملی اور اعتقادی طور پر اس بات کے لیے تیار کرے کہ وہ عملی مادہ کو قبول کر سکے۔ تعلیمی مرحلہ میں انسان کو جو علم سکھایا جاتا ہے اسے بعد کے مراحل میں بارآور عملی شکل دینا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے مابین ایک گہرا رابطہ ہے اور یہ دونوں ایک عظیم مقصد کے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام میں بچوں کی اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور حکیمانہ نگہداشت ماں باپ، سرپرست، ذمہ دار اور اساتذہ کا اہم فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اول اولاد کا ذکر تقریباً 23 مرتبہ ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے لوگو تم سب اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو احسن آداب سے آراستہ کرو۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ پھر تعلیم دو۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ بچے والدین کے پاس امانت ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاکیزہ دل ایک قیمتی جوہر ہے۔ بچے کو بھلائی، اچھے کاموں کا عادی بنایا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے تو بچے اسی نہج پر پروان چڑھتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر بچے کو بری باتوں کا عادی بنایا جائے یا اس کی تربیت سے غفلت برتی جائے اور اسے جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مگر افسوس آج کے معاشرے میں تربیت سے غفلت برتی جا رہی ہے، تعلیم کو ترقی دی جا رہی ہے اور تربیت کے پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ تعلیم و تربیت کا جو مقصد ہے وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ نیز آج علم کے مختلف شعبوں میں ہمارے پاس ماہرین کی قدر کمی نہیں ہے۔ معاشیات میں، سماجیات میں اور نفسیات کے میدانوں میں بڑے بڑے ماہرین اور صاحب نظر افراد موجود ہیں، لیکن عملی میدان میں جو خلا پیدا ہوا اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی صورتحال یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تربیت سے تعلیم کو علیحدہ کر کے تعمیر انسانیت کا مسئلہ ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ قرآن مجید نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ بچوں کو آزاد چھوڑ دینے والا قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اسی کا بیان ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے اور ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ایسی غلط تعلیم دلانے کی نتیجے میں اسلامی و اخلاقی حالت تباہ و برباد، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ اور فرمایا ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، مگر یہ قتل انسان کی آخروی اور دائمی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو معاشرے کا با اعتماد صالح فرد بنایا جائے۔
اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی ہم آہنگ تربیت دی جائے، جسمانی، ایمانی، اخلاقی، نفسیاتی، عقلی، اجتماعی اور جنسی ہر پہلو سے متعلق اسلام کے فطری اصول موجود ہیں۔ لہذا مربی کا کام ہے کہ بچے کے مختلف مراحل کے تقاضوں اور خصوصیات کو سمجھے اور ان کی رعایت کرتے ہوئے ان اصولوں کو عمل میں لائے۔ بچوں کی روحانی تربیت۔ اسلام نے روحانی تربیت کے سلسلہ میں انسانی قلب کو ان امور کی جانب متوجہ کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان اس وسیع و عریض کائنات پر غور کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا تصور کرے تاکہ دل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی جانب مائل ہو۔ اور نمبر 2 یہ کہ انسان دل کو اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی طرف متوجہ کرے اور یہ یقین پیدا کرے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور دلوں کے احساسات و خیالات سے بھی وہ ہر آن مطلع و باخبر رہتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی و خشوع پیدا کرے اور دل کو دنیا کے لہو و لعب سے ہٹا کر اخروی نعمتوں کی طرف راغب کرے۔ ان امور سے انسان کے احساس و شعور میں تیزی پیدا ہوگی اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مائل ہوگا اور اسی کے نتیجے میں روح کا ارتقاء اور اس کی صفائی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل و دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، پھر وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے اگر وہ اس فطرت سے ہم آہنگ ہے تو وہ کامل انسان، پیغمبروں کے مشن کا علمبردار، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا سچا پیروکار ہوگا۔ اور اگر ماحول اس فطرت سے میل نہیں کھاتا تو اس پر بگاڑ کی سیاہیاں جمنے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس فطرت کے برخلاف بچہ غلط رستہ و مذہب اور بری صحبت کا پیرو ہو جاتا ہے۔ لہذا مربی کا اولین فرض ہے کہ بچے کی اس فطرت کو نکھارے اور اسے اس کی عمر کے لحاظ سے ان اصولوں کا خوگر بنائے جن کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے۔ یہی اصول اور یہی دین بچے کی اس فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس لیے کہ اس فطرت اور اس کے خاصہ کا خالق اللہ ہے اور دین اسلام کا خالق بھی وہی ہے۔ اسلام زندگی کے ہر مرحلہ میں تربیت و توجہ کا قائل ہے۔ اسلامی تربیت کو ممتاز کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مرحلہ میں تربیت و توجہ کا قائل ہے، یعنی تربیت کا عمل صرف تعلیمی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ انسان زندگی کے لیے جس مرحلہ میں بھی ہو اسے تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذیلی اصول وضع کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرد کو ہر جگہ اور ہر وقت نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے عمر کے کسی مرحلے کی قید نہیں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ صرف خواندہ طبقے کی تربیت پر توجہ دی جائے اور عملی میدان میں اسے ایک صالح انسان بنایا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواندہ طبقہ کو بھی صحیح عملی تربیت دی جائے اور ان کی فکر زندگی میں جو خلا باقی رہ گیا ہے اسے عملی تربیت سے کسی حد تک پور کیا جائے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو یہی طبقہ عملی تربیت کا زیادہ محتاج ہے۔ اس کے اندر شرعی مسائل احکام کو خود بخود سمجھنے کی قدرت نہیں بلکہ کسی دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر مربی کا فرض ہے کہ وہ امت کے ناخواندہ طبقے کی اصلاح کے لیے غیر معمولی کوشش کرے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کو اسلامی تربیت اور اسلامی رنگ میں رنگا جائے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی بچوں کو عقیدہ توحید اور رسالت اور عقیدہ آخرت کے ساتھ پروان چڑھایا جائے۔ اب اس کے بعد تفصیلاً بچوں کی تربیت کے متعلق جو جو پہلو ہوتے ہیں ان کو اول تا آخر ذکر کیا جاتا ہے۔ تربیت کی پہلی سیڑھی۔ نمبر 1، اخبارات کی چیختی سرخیاں
اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ ہمارے شہری اور دیہاتی علاقوں میں جرائم روز کا معمول بن گئے ہیں۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ جرائم 8 سال سے 18 سال کی عمر تک کے نوجوان کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اقساط کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ احباب سے پوری امید ہے آپ سب بھی تربیت کے اس کورس سے جڑے رہیں گے، تمام اقساط کو سنیں گے اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔